بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے بہلول دانا نے حاکم کوفہ سے ایک شخص کی جان بچائی۔ حاکم کوفہ نے اس شخص کی گردن مارنے کا حکم دے دیا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو۔ ایک مرتبہ بہلول دانا بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے دامن پکڑ لیا۔ بہلول دانا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی، مجھے کیوں روکا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے میری مدد کیجیے ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ بہلول دانا نے پوچھا۔ بس خیریت ہی تو نہیں ہے، میری اس زبان نے آج مجھے مروا دیا ہے۔ میں نے اپنی موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ وہ پریشانی سے کہنے لگا۔ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے؟ بہلول دانا نے اس سے پوچھا۔ کیا بتاؤں جناب، اپنی حماقت کا حال اپنی زبان سے کس طرح کہوں؟ دراصل ہوا یوں کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے ایک بے حد خوبصورت گدھا پیش کیا۔ سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، کوئی کہتا تھا اسے خوب سجایا گیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت چاق و چوبند ہے۔ میرے منہ سے کہیں نکل گیا کہ یہ گدھا تو اتنا دانش مند ہے کہ اسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ حاکم کوفہ نے میری بات پکڑ لی۔ میرے مخالفوں نے اسے اور ہوا دی، یہاں تک کہ حاکم کوفہ نے مجھے حکم دے دیا کہ میں گدھے کو پڑھاؤں اور اپنا قول سچ کر کے دکھاؤں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے انعام و اکرام دیا جائے گا، اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میری گردن مار دی جائے گی۔ میں سخت مصیبت میں ہوں بھائی بہلول، میری جان پر بنی ہے۔ خدا کے لیے کوئی صورت پیدا کریں کہ میں بچ جاؤں۔ بہلول دانا بولے، بھائی غم نہ کرو، میں تمہیں ایک ترکیب بتا دوں گا، آگے جو اللہ کو منظور۔ مقررہ مدت کے بعد حاکم کوفہ نے اسے طلب کیا۔ وہ گدھے کو لے کر اس کے دربار میں پہنچا۔ سارا دربار بھرا ہوا تھا اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ پڑھا لکھا گدھا کیوں کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی۔ گدھا صفحے الٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ گیا، اور جب کتاب بند کر چکا تو اتنے زور سے پکارا، ڈینچو ڈینچو ڈینچو۔ حاضرین اور حاکم حیران رہ گئے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گدھا تمام کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس کا اعلان کر رہا ہے۔ حاکم نے اس شخص کو بارے انعام و اکرام دیا۔ وہ خوشی خوشی واپس آیا اور بہلول دانا کی خدمت میں پہنچا۔ جناب شیخ بہلول، یہ انعام و اکرام، یہ سب آپ کا حق ہے۔ اگر آپ مجھے وہ ترکیب نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے بھی جاتا۔ نہیں بھائی، یہ انعام و اکرام تمہیں ہی مبارک ہوں۔ میں نے تو صرف ترکیب بتائی تھی، گدھے کے ساتھ محنت تو تم نے کی ہے۔ بہلول دانا نے بے نیازی سے کہا۔ قریب ہی کھڑا ہوا ایک شخص بولا، بھائی وہ ترکیب کیا ہے جس نے گدھے کو ساری کتاب پڑھوا دی؟ وہ شخص ہنسا اور بولا، اب تو میری جان بچ گئی ہے، سو اس ترکیب کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس کو اپنے گدھے کو پڑھوانا ہو وہ اس طریقے سے پڑھائے۔ ہاں بھائی بتاؤ، دوسرا شخص پوچھنے لگا۔ سنو بھائی، وہ کتاب جو گدھے کو پڑھوانی ہو اس کے درمیان جو رکھ دو، گدھے کو دن بھر بھوکا رکھو اور شام کو وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دو۔ بھوکا گدھا کتاب کے صفحے الٹتا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا۔ اس طرح 8-10 دن یہ عمل دہراؤ گے تو گدھا اس کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی خوراک کتاب کے صفوں کے درمیان ہے۔ اب جس وقت بھی گدھے سے کتاب پڑھوانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکا رکھو، اور کتاب کے درمیان جو نہ بھی رکھو تو اب گدھا یہی سمجھے گا کہ صفوں کے درمیان جو رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بھوک سے بےتاب ہو کر صفحے الٹتا جائے گا۔ آخری صفحے تک جب اسے جو نہیں ملیں گے تو وہ ڈینچو ڈینچو کر کے اعلان کر دے گا کہ اس نے ساری کتاب پڑھ لی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔ نیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔